صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على كما باركت على وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ليس البر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والکتاب والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، پھر بے شمار صلاۃ و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، پھر تمام زندہ اور مردہ مسلمان ان پر اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمت فرمائے اور ان کی بخشش کرے، ان کو معاف فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ اور عمل اس کو سمجھنے کی اور اس کی اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علم و عمل جسے میں نے عقیدہ اور عمل کہا ہے، علم کے ساتھ عمل کا بھی تعلق ہے اور علم کے ساتھ عقیدے کی درستگی کا بھی تعلق ہے۔ عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ جس طرح بندے کے جسم میں سر کی اہمیت ہے کہ بندے کا سر قائم ہے تو سارا جسم جو ہے وہ درست ہے، درست کام کرتا ہے۔ سر میں دماغ ہے جو سمجھ اور عقل اور شعور کی جگہ، اور پھر انسان کے جسم میں دل ہے، سوچ و بچار، غور و فکر کی یہ دونوں جگہیں جس طرح بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ایسے ہی دین اسلام میں عقیدے کی، نظریے کی اہمیت ہے، کیونکہ انسان خصوصاً مسلمان اپنے عقائد، اپنے نظریات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ جس کام کا تہیہ کرتا ہے وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ دوسرے پارے سے جمعہ کے خطبہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک مسلمان کے کیا عقائد ہونے چاہیے، کیا نظریات ہونے چاہیے، جو جس قدر مضبوط ہوں گے اسی قدر انسان سے عملی زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس میں سب سے پہلے جو علم کے لحاظ سے، عقیدے اور نظریے کے لحاظ سے ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ آپ صرف نیکی، مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لینا ہی کافی نہیں، یہی صرف نیکی نہیں، نیکی تو ہے لیکن یہ ایک مکمل نیکی نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے۔
تو اللہ کے بارے میں گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں کچھ باتیں بتائی تھیں جو توحید سے متعلق ہیں۔ توحید کی برکت کی بات کروں پھر بات کروں کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کی برکت سب سے بڑی یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے بندے کے گناہوں کو درگزر کر کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور توحید کے مقابلے میں شرک کا لفظ آتا ہے، تو توحید کی برکت کے ساتھ ساتھ جب شرک کی نحوست کا پتہ چلتا ہے تو پھر خوب ان چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے، کیونکہ تصویر کے دونوں رخ دیکھے جائے، جس طرح اندھیرا ہے ساتھ روشنی بھی، جس طرح علم ہے ساتھ جہالت بھی، دن ہے اور رات بھی، اچھائی ہے اور برائی بھی، تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی کرتی چلتی ہیں، برابر برابر چلتی رہتی ہیں۔ ان سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ علم کیا ہے اور جہالت کیا ہے، روشنی کیا ہے اور اندھیرا کیا ہے، دن کیا ہے اور رات کیا ہے۔ تو توحید کی برکت جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما کر بندے کو یہ جو اس نے اقرار کیا ہے، دل سے تصدیق کی ہے لا الہ الا اللہ، اس کی برکت سے اگر اس کا خاتمہ اسی کلمے پر ہو جاتا ہے تو فرمایا داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جہاں یہ توحید کی برکتیں ہیں وہاں اس کے مقابلے میں شرک کی نحوستوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو شرک کی سب سے بڑی نحوست وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں لگاتے، ان کا کچھ برہم نہیں رکھتے۔ اتنی سخت یہ چیز ہے شرک، اور اگر اس کے سمجھنے کی بات آئے تو یہ اتنا باریک اور اتنا گہرا مسئلہ، موٹی موٹی باتیں تو آپ سب کو سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، غیر اللہ سے ما فوق اسباب طریقے سے مانگنا، مثلا کسی کے بس میں نہیں بیٹا دینا، اس سے بیٹا مانگنے لگ جانا، کسی کے بس میں رزق دینا نہیں، اس سے رزق مانگنے لگ جانا، کسی کے بس میں شفا نہیں، اس سے شفا مانگنے لگ جانا، یہ شرک کے بہت بڑے بڑے جو ہے نا کام ہیں۔ ریاکاری، دکھاوا، دکھانے کے لیے نیکی کے کام کرنا، یہ بھی شرک کی قسموں میں سے شرک خفی ایک قسم ہے جو ریاکاری کی ہے، اور جس کا بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں عمل کس لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے گا تو پھر وہ توحید کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہ علم اور عقیدے کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو
میں نے مفید سمجھ کر تساں احباب کے گوش گزار کی۔ اسی طرح دوسرا حصہ جو جمعۃ المبارک کے خطبے کا ہے، وہ میں نے جو ترتیب دیا ہے وہ عمل کے لحاظ سے ہے کہ ہمیں عملی طور پر کیا کرنا ہے۔ تو سنت کی برکات یوں سمجھو کہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی نیکی کا وجود ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مرہون منت۔ وہ سنت کا فیضان ہے، وہ سنت کے اثرات ہیں اور سنت کے نشانات ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں پائی جاتی ہیں۔ تو کچھ باتیں لباس کے متعلق گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں کی کہ لباس صاف ہونا چاہیے چاہے پیبند ہی لگے ہوں۔ تو آگے بات آتی ہے اسی ضمن میں بندے کی وضاقتہ کے متعلق کہ بندے کو جسمانی طور پر کیسا نظر آنا چاہیے۔ تو جسمانی طور پر جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کا مطالعہ کرتے ہیں تو داڑھی کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سامنے آتا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہاں ان الفاظ سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داڑھی کا بڑھانا کتنا پسند تھا اور کتنا یہ محبوب عمل ہوگا، جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ رہا ان کا کچھ کاٹنا، کچھ اور طرح کے اس طرح کے سلسلے، تو وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آپ دنیا میں ایسے ایسے ڈیزائن دار داڑھیاں دیکھیں گے کہ آپ کے ہوش و حواس جو ہے وہ گم ہو جائیں گے۔ یہ کس انداز سے داڑھی ہے، یہ کس لحاظ سے داڑھی ہے، اس کا سائز کیسا، اس کا جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کے سائز کس کے ڈیزائنوں، کئی ڈیزائنوں کے حساب سے داڑھیاں جو ہے وہ رکھی جا رہی ہیں۔ تو اسلام جو ہے یہ تو سیدھی سادھی بات کرتا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور لبوں کو کتراؤ۔ تو یہاں یہ بات سمجھیں کہ جس طرح داڑھی کو بڑھانے کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات موجود ہیں، وہاں لبوں کو کتروانے کے فرمودات بھی موجود ہیں۔ تو لبوں کو کتروانا چاہیے۔ آگے بات اس کی برکات اور اس کے جو ہے فائدے اور داڑھی نہ بڑھانے کے نقصانات اور لبیں نہ کٹوانے کے نقصانات، ادھر جانے کی اتنی خاص ضرورت نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اپنا اپنا ایک مائنڈ رکھتا ہے، لیکن اسلام جو ہے اس میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تو صاحب آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ سر کے بالوں کا مسئلہ آگے آتا ہے، اس کے بھی اتنے ڈیزائن اور اتنے سائز اور اتنی کٹنے یہ جو کئی قسم کے جو ہے نا طریقوں سے نوجوان ہمارے جو ہے وہ بال کٹاتے ہیں۔ کوئی فوجی کٹنگ ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، بے شمار اس طرح کے جو ہے نا وہ ڈیزائن پائے جاتے ہیں ہمارے ماحول معاشرے میں۔ تو عزیز دوستو بھائیوں، اس سلسلے میں گزارش ہے کہ بالوں کو برابر کاٹا جائے، یہ نہیں کہ کہیں چھوٹے ہوں کہیں بڑے ہوں، برابر کاٹنے اور کٹوانے کی کوشش کیا کریں۔
اور کتنے لمبے رکھنے ہیں، لمبے آپ کندھوں تک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تم نے بال لمبے رکھ لیے ہیں تو پھر ان کی حفاظت، ان کو سنوارنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ کوئی بال ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، وہ ملنگوں کی طرح اپنا روح بنایا ہوا ہے اور اس کے پھر کئی جو ہے وہ آگے سلسلے چلتے ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہی ہے، بتانے کی کیا اتنی ضرورت نہیں۔ تو سر کے بال جو ہے ان کو تیل لگانا، ان کو کنگھی کرنا، ان کو صاف ستھرے رکھنا، یہ پھر لمبے بالوں کا حق ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ، اگر ادھر بکھرے بکھرے بال ہوں گے تو وہ سنت نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے سنت کے طور پر بال بڑھانے ہی ہیں تو پھر اس کو سنوارنا ہوگا بالوں کو، اور درمیان سے ان کی مانگ یعنی تیر وغیرہ نکالنا۔ تو ان کو صاف کرنے کی بات ہے۔ آگے بات آتی ہے زیر ناف بالوں کی، کہ ان کو جلدی سے جلدی کاٹ لینا چاہیے، مثلاً 8 دن میں 1 بار یا 2 بار، یہ زیادہ بیسٹ طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو بہت ہی زیادہ سستی کرنی ہے تو وہ بھی اس کی آخری حد کو ہی نہ جا کر چھونے لگ جائے کہ وہ 40 دن مہینہ وہ بال ہی نہ کاٹے، وہ فطرتی عمل نہیں رہے گا۔ فطرت کیا چاہتی ہے کہ ان کو کاٹا جائے زیر ناف بالوں۔ اسی طرح بغلوں کے بال، ان کو کاٹنا چاہیے، ناخنوں کو کاٹنا چاہیے۔ تو صاحب شعور، صاحب عقل آدمی تو جلدی اس چیز کو جان لیتا ہے کہ مجھے کتنے دنوں کے بعد بال کاٹ لینے چاہیے، کتنے دنوں کے بعد ناخن اتار لینے چاہیے۔ اسی طرح جوتے کے سلسلے میں کہ جوتا جو ہے وہ ایک پاؤں میں نہ پہن کر چلا پھرا جائے، بندہ ظاہری طور پر بھی معیوب لگتا ہے، اور دین اسلام بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی خلاف ورزی اور مخالفت سامنے آتی ہے۔ تو یہ کام نہ ہو، یہ عام طور پر تو نہیں، باشعور لوگ کرتے۔ کوئی اگر کسی کا یہ مشغلہ ہو کہ میں ایک ہی پاؤں میں جوتی پہن کر جو ہے وہ گزران کروں، تو وہ سنت کے خلاف ہے، سنت کی مخالفت ہے۔ تو دونوں پاؤں میں جو جوتے ہیں وہ پہنے یا پھر دونوں اتارے۔ اور پھر لباس میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ چیزیں ہیں، وہ خوشبو لگانا ہے، کہ بندہ خوشبو لگائے۔ خوشبو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی، اور آپ کے آس پاس بیٹھنے والے بھی خوشبو سے معطر ہوں گے، اور وہ بھی آپ کے بارے میں اچھے گمان، اچھا خیالات رکھیں گے کہ یہ بندہ صاف ستھرا ہے، خوشبو لگاتا ہے۔ اسی طرح مسواک ہے، فرمایا ایک تو اس کا واضح فائدہ ہے کہ یہ منہ کو صاف کرتی ہے، دوسری یہ اس میں ایک اور بھی بہت بڑی چیز ہے، اگر کوئی بندہ اس کو یاد رکھے، وہ ہے اللہ کی رضا۔ تو اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو جو مسواک کرنے سے اللہ راضی ہو جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا ہے نہیں، بلکہ یہ بہت سستا ہے۔ دیکھو بات تو چھوٹی سی ہے بظاہر کہ مسواک، اپنا منہ بھی صاف ہوا، اور اس کے ساتھ حکمت یہ ہے کہ اللہ بھی راضی ہو گیا، اور اللہ جب راضی ہو جائے تو اس کے بندے جو ہے وہ کتنا راضی ہوں گے، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس کی مکمل حکمتوں تک آپ جا نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں کہ یہ موٹی موٹی جو ہے لباس کے متعلق سنتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اس کی برکت سے
اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت کامیاب کر دے گئے اور ہمیں سرخروئی نصیب ہو جائے. جزاک